الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله النبي الأمين الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة قدوة مني. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يا صاحب الجمال يا سيد البشر ملك المنير لقد نبئ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى فجبته كسا مغتسل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا صاحب الكرام بزرگ دوستو، اے محترم استغفار، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. تو اس مالک جل وعلا نے ایک مرتبہ پھر وہ مہینہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا رمضان اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے. وہ ماہ مقدس اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے. ایک مرتبہ پوری زندگی میں ماہ رمضان آیا ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا شکر ادا کرے کم ہے. پھر اس ماہ مقدس میں اس رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امتیوں کے لیے کتنی شرف والی بات ہے، عظمت والی بات ہے، اس امت کی خصوصیت والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت کو اس مہینے میں اجر و ثواب جو ہے وہ بہت سارے عطا فرمایا. اور پھر مزید بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اور پھر فرمایا اس مہینے میں جو کوئی اپنے گھر والوں پر، پہلے خانوں پر، روزے داروں پر خرچ کرے گا وہ میری راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے.
ایک مومن کا، ایمان والے کا، مسلمان کا رزق جو ہے وہ مشاہدہ کر دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے، وسعت کر دی جاتی ہے۔ اور جہاں پر اس مہینے میں رزق کی وسعت ہوتی ہے، نیکیوں کی وسعت ہوتی ہے، جہاں پر یہ لمحہ لمحہ بابرکت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا دن ہو یا رات، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اس کے بعد کا سکونہ بھی حضرت محمود علیہ السلام فرماتے ہیں عبادت ہے۔ پھر نبی کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور یہی نہیں اللہ رب العالمین جل وعلا ہر سجدے کے بدلے میں مسلمان کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کا بڑی بہار ہوگا رہا، لیکن جہاں پر اتنی برکتیں صحت کے مقابلے میں دعاؤں کی قبولیت کے مجھے احادیث طیبات میں آئے ہیں، اور اسی طرح رمضان مبارک جو ہے وہ اپنے اجر و ثواب جو ہے وہ ڈھیر عطا فرما رہا ہے، اس کا لمحہ لمحہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ وہیں پر بدقسمت اور انتہائی محروم وہ لوگ ہیں جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی رب رسول کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، روزہ رکھنے سے محروم ہیں، تراویح کی نماز ادا نہیں کرتے، اور بخشش و مغفرت کے اس عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ رسول کی رضا والے کام کرنے سے دور محروم ہیں۔ اور جہاں اتنا زیادہ نفع مل رہا ہو، 1 روپے کے بدلے میں آپ کو 70 روپے منافع مل رہا ہو، آپ تو وہاں بھاگ کر جائیں گے نا، بھاگ کر بھی اگر اڑ کر بھی جانا پڑے تو بندہ اڑ کر بھی جانے کی کوشش کرے گا۔ 1 روپے کے بدلے میں 70 نیکیاں، 1 روپے کے بدلے میں 70 گنا منافع کیا جا رہا ہے، میں تو اڑ کر جاتا ہوں۔ تو اس مقدس مہینے میں کہیں جانا نہیں پڑتا، اس مقدس مہینے میں کہیں کرنا نہیں پڑتا، نیکیاں رب رسول کی رضا والے صرف کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا راضی بھی ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، آپ کی گوشت گزار کرتا چلوں کہ انشاءاللہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی، مطلب رمضان کا حق بھی کوئی ضائع ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے جو ضائع کرے ہوتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ان کا حرام کاموں پڑھنا، پھر فرمایا جس نے اس مہینے میں بدکاری کی، شراب کی، اگلے رمضان تک اللہ پاک اور اس کے آسمانی فرشتے جتنے بھی ہیں اس بندے پر جو یہ کام کرے گا فرمایا لعنت سے بھیجی چلے گی۔ کسی پر فرمایا بہتان تراشی کرے گا، الزام لگائے گا، فرمایا اگلے ماہ رمضان آنے تک فرشتے اور اللہ رب العالمین اس بندے پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے رہیں گے اگر اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کیے، جہنم کا حقدار بن گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے پھر اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم سے بچا سکے۔ کون؟ جو رمضان کا حق ضائع کرے، اللہ رسول کی نافرمانی والے کام کرے، شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، اور اسی مسلمان پر بہتان تراشی الزام لگائے، فرمایا وہ لعنت کا مستحق رہتا ہے پورا سال۔
نیکیوں کا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو ماہ رمضان اچھے انداز میں اپنی رضا والے کام کرتے ہوئے، لمحہ لمحہ قدر کرتے ہوئے، نیکیوں اور عبادتوں میں، ذکر اللہ عز و جل میں، تلاوت قرآن میں، اعتراض 100 کروڑ کاش مدینے کی یادوں میں، مدینے کی ہواؤں میں، مکے کی پہاڑوں میں اللہ رب العالمین ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب و احترام کرتے ہوئے، عزیز رشتے داروں سے بڑائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، اور جہاں ممکن ہو بڑھ پڑے اللہ نے مومن اور مسلمان کے رزق میں وسعت کی ہے، وہاں غریبوں کا بھی خیال کرتے ہوئے تاکہ وہ بھی اپنے سحر و افطار روزوں کا اہتمام کر سکے، رمضان اچھی طرح گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور طرف اس طرح بھائی، رمضان مبارک بڑی عظمت و برکتوں والا ہے۔ اس مقدس مہینے کی جو ابتدا کی 11 ہجری کو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سیدہ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا 3 رمضان مبارک کو اس سے بعد بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کہ محمود علیہ السلام کی یہ لاڈلی شہزادی کہ جن کا عالم کیا تھا، ان کی عظمتیں اور حکمتیں کتنی ہیں، اللہ کی ہاں ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، اس واقعہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رئیس حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، آپ والد مصطفیٰ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی۔ پھر آپ کی مثال کے بعد بطور وراثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ میرے آقا علیہ السلام کے بچپن شریف میں حضرت ام ایمن نے خوب خدمت کی سعادت حاصل کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ام ایمن میری دوسری والدہ یعنی ماں۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں ایک مرتبہ سخت گرمی روزوں کے دن تھے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاؤ، اس کے بعد بچے بھی ہیں، گرمی روزوں کے دن ہے، سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتی ہوگی، جا کر اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ آپ فرماتی ہیں میں گئی، دیکھا دروازہ بند تھا، میں نے دروازے کی دراز میں سے اندر جھانکا، میں نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، آٹے کی چکی ہوتی تھی نا، اب تو مشین کی چکی آ گئی ہے، پہلے آٹے کی چکی ہاتھ سے چکی پیستے تھے، اس سے آٹا بناتے تھے۔ اور آج کل کی عورتوں کے لیے اس میں کتنا سبق ملتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، اولاد کی تربیت بھی کرتی تھی، شوہر کی خدمت بھی کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا عالم یہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ ساری رات سجدے میں پڑی رہتی، صبح ہوتی تو عرض کرتی رب العالمین تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، فاطمہ نے کبھی ایک سجدہ کیا ہے تیری صبح ہو گئی۔ عبادتوں کا عالم دیکھیے اور گھر کے کام کاج کا عالم دیکھیے کہ ہاتھ سے چکی چلا کر آٹا پیسا کرتے تھے، مشکیزہ پانی کا بھر کر لاتی اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے لے کر آتی تھی۔ حضرت ام ایمن فرماتی میں نے دروازے کی طرف میں سے دیکھا چکی چل رہی ہے، حسنین کریمین آرام فرما ہے، لیکن جھولا جھول رہا ہے، جھولا ہل رہا ہے۔ میں بڑی حیران
دیکھا کہ سیدہ کائنات تو چارپائی پر آرام فرما ہے. خلاصہ حدیث روایت درج کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرماتی ہے، حضرت ام ایمن فرماتی میں نے دیکھا کہ جھولا بھی جو رہا ہے حضرت فاطمہ آرام فرما بھی ہے اور چکی بھی چل رہی ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ نہیں آیا. حیران ہوا، چکی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کریمین کا جھولا بھی جھول رہا ہے اور سیدہ کائنات آرام فرما ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق کو توڑتے ہوئے خبردار غیبوں پر خبردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اے ام ایمن سخت گرمی ہے، رمضان مبارک ہے، فاطمہ نے روزہ رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی ہے اور اس لیے کہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں اور ان کی خدمت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے جو چکی بھی چلا رہے ہیں اور حسنین کریمین کا جھولا بھی جلا رہے ہیں. کتنی عظمت ہے یار، کتنی شرف اور عزت والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرواتا ہے اور ان کی عظمت کو کتنی بلندی عطا فرماتا ہے، کتنی رفعت عطا فرماتا ہے. اور اس سے یہ بھی سبق ملا کہ گھر کی عورتیں اگر خود اپنا کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنی عزت اور شرف عطا فرماتا ہے. گھر کا کام بھی کرے گا. آج کل کی عورتیں بچوں کو موبائل پر لگا دیا، بچوں کو جان چلانے کے لیے کہیں ٹی وی پر بٹھا دیا، کارٹون لگا دیے، فلم لگا دی، گانے بازی بنا دی اور گھروں پر لگے بچے میں نے خود دیکھا ہے. بچوں کو موبائل پر لگا دیا، گانا لگا، کارٹون لگے، کیا دیکھ رہے ہیں بچے؟ کچھ نہیں. ماں باپ کو بس سمجھ کے ہے بچے ستا رہے اس لیے میں کہ چل تھوڑا یہ کام کرنا دکھا پرانی جگہ دکھا موبائل پر. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عبرت پر فرمان جاؤں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی نیزے پر چڑھ کر بھی انہیں قرآن سمجھا ہے. اس میں سیدہ کائنات رضی اللہ کی شہزادی ہے نا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بھی فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے بھی متعلق میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے مصطفیٰ کو تکلیف دی. اور پھر فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. سردار کا رب کام نہیں کرتے، سردار کا کام اپنے خادموں سے کرواتے ہیں. لیکن یہاں پر عالم کیا ہے کہ پانی کا مشکیزہ بھی خود گھر کر لاتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی بھی خود کرتی ہیں، بچوں کو کھانا پانی بھی پکا کر خود ہی دیتی ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام اس لاڈلی شہزادی کو اللہ نے تکلیف آتے کتنی عطا فرمائی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خادم آئے، عزیز آئے، حضرت غنیمت آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے لگے فاطمہ جاؤ تو سے اپنے بابا جان سے جا کر کچھ خادم کچھ نوکرانی کچھ کنیز لے آؤ کہ آپ کے کام پہ ہاتھ بٹھائے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلی گئی. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں بابا جان کام کاج کر کے سارا دن تھک جاتی ہوں، ایک کنیز دے دے کام کرنے کے لیے میرے ساتھ ہاتھ بٹھا دے. نبی پاک علیہ السلام کی تاجدار کرم سے نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کر لیا کرتے تھے، جوتا کام لیتے، آٹا گوندھ لیتے، گھر میں جھاڑو لگا دیتے. نبی پاک علیہ السلام گھر کا سودا سرف لا دیا کرتے تھے نا. نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا، یہ لوگ ارشاد فرمایا فاطمہ تمہیں کیسا کام نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرو گی تو سارے دن کی تھکاوٹیں دور ہو جائے کرے گی تو جو کنیز کی ضرورت نہیں پڑا کرے گی. کنیز بہت دیری تھی. آج کل کے ماں باپ ہمیں فوراً بیٹی کو کچھ کہا ہے تو فوراً دے دیا. یہ نہیں کہا کہ بیٹا گھر کے کام کا خود کیا کرو، شوہر کی
نظر میں بھی عزت پڑے گی، گھر والوں کی نظر میں بھی عزت پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا اگر میں کام کاج کرنے سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو دے کر اپنے شوہر کو سجدہ کیا۔ تو جہاں پر اتنی عظمتیں دی ہیں رب العالمین نے، تو پھر گھر کے کام کاج کرنے میں ثواب ہی ملتا ہوگا نا۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ عرض کیا وجہ بتائیں گے، ارشاد فرمایا روزانہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو۔ تمہارے گھر کے کام کاج میں جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، سارے دن کی تھکاوٹ تمہارے اس وظیفے سے دور ہو جایا کرے گی۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے جو گھر کی یعنی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ وہ کام کاج کے لیے پھر کیا ہوگا؟ سارے دن تھکی ہوئی اگر روزہ نہیں رکھوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سجدہ کائنات رکھ اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ ہی رکھ لی، نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ سارا دن تھکی رہا ہو ہاں ڈبا کے میں تھکی ہوئی ہے انسان وہ غور نہیں کرے گی کہ سجدہ کائنات رکھ اللہ تعالیٰ گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہے اور رات کو اپنے رب کی عبادت بھی ایسے کرتی ہیں کہ ساری ساری رات سجدے میں پڑی رہتی ہے۔ نہیں کرتی تھی، کرتی تھی، اور ہماری عورتیں ان سے سبق حاصل نہیں کرتی، وہ کرتی ہیں آج کل کے ناول ٹی وی پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ لیتی ہے، کہتی انہوں نے بھی نوکرانی رکھی اور خالی میں رکھی تو اسی لیے میرے بارے میں کوئی پیار کی بات ہے اتنا بھی نہیں کر سکتے تو نوکرانی رکھ دیا، کام کاج نہیں کرے گی، سبق بھی نہیں کرے، رب بھی راضی ہوگا، رب کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ نوکرانی رکھ سکتے ہیں، فاطمہ رکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بیٹھ کر سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سیرت سیدہ عائشہ سے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کی یہ تعلیمات بھی تو ان کو سکھائے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے والے تو اپنے گھر کے سارے کام کاج بھی کیا کرتے تھے اور رب کی عبادت سے بھی غفلت نہیں کر دیتے تھے، ساری ساری رات رب کی عبادت میں سجدہ رہتے تھے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں جی روزہ رکھا ہوا یا میں ہانڈی بنا کے تھکیوں کا نماز کیسے پڑھوں، میں تھوڑا سا آرام کروں، نہیں، وہ عبادتیں بھی کرتے تھے، اپنے رب کو بھی راضی کرتے تھے، رب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی راضی کرتے تھے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے کہ گھر کا اگر کام کاج کرنا پڑ جائے، بیوی کے ساتھ ہاتھ بڑھانا پڑ جائے تو بتا لینا چاہیے، اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ جو عورت تمہارے آدھے ایمان کی حفاظت کا ایک سبب بن رہی ہے، بیوی آدھے ایمان کی حفاظت کا سبب بنتی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جو فرمایا جو نکاح کرتا ہے، شادی کر لیتا ہے، آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب وہ آدھے ایمان کی حفاظت کا سبب بن رہی ہے تو اگر اس کے ساتھ کام کاج میں تھوڑا گھر میں ہاتھ بڑھائیں گے تو شرم محسوس نہ کریں، بلکہ یہ سننے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، سرکار بھی اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، لیکن روکا ٹوکی نہیں، پیار محبت کے ساتھ، جو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، یہی میں نے شروع بچر میں بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بات میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا کوئی عمل بتا دیں کہ میں کروں تو جنت میں چلے جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا لا تغضب ولا الجنہ، فرمایا غصہ نہ کیا کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، سیدنا علی مرتضیٰ اور خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر کے روایت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو آج جو ہم پر کوئی تھوڑا کمتری مانگنا بچی جو ہوئی روڑی خدائی مار نظر نہیں ہوتا، نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رائے خدا میں تکلیفیں دی گئی، کتنا ستایا گیا، اور کتنا نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی گئی۔ فرمایا مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، مجھ سے زیادہ کسی کو ستایا نہیں گیا، یار کوئی حد ہوتی ہے تکلیف کی، بندے کو اچھے مارے لائے، اس کا جسے مبارک جوان کرائے، نالین شریفین خون سے بن جائے، لیکن پھر بھی وہ دشمنوں کو دعائیں دے رہے ہو، یا اللہ اس قوم کو ہدایت
یہ مجھے نہیں جانتی، یہ دیکھ کر ان کی آنے والی مسئلے تو ضروری مان ڈالی تھی کہ بھلا اگر دشمن کو ایسے دعا دیتا ہے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یاد کوئی نہ ہو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو جن کے بابا جان کی تعلیمات یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو تعلیم دینے والوں کو سرکار دعاؤں سے نوازا